کیونکہ اگر تم دعوت چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری مدد باطل کے خلاف نہیں کی جائے گی. یہ تو پکی بات ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، بے شمار آیتیں روایتیں بھری ہیں اس سے کہ تمہاری مدد ہی نہیں کی جائے گی اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا. اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وحی کے برکات سے بھی محروم، دعا کی قبولیت سے بھی محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا. سنو، چنانچہ ابھی 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزری تھی کہ اچانک غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی ان کا ایک آدمی وہ دعوت کے تقاضے سے پیچھے رہ گیا اور جس سے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا اور بول چال بند ہو گئی. سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. یہ موقع اچھا ہے انہیں مدینے سے نکالنے کا، اپنے ساتھ جوڑنے کا، اور ان کے ساتھی سے توڑنے کا موقع اچھا ہے. سنو، غسان بادشاہ جس کے نام سے سارا مدینہ کانپتا تھا، غسان بادشاہ جس سے سارا مدینہ کانپتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب حفصہ کے آپ کو طلاق دینے کی خبر آئی کہا عمر بہت بڑی بات پیش آ گئی، بہت بڑی بات پیش آ گئی. حضرت عمر نے کہا کیا غسان نے حملہ کر دیا کیا؟ کہہ رہے نہیں. تو یعنی مدینے والے بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ غسان بادشاہ مدینے پر حملہ کر دے. تو غسان بادشاہ یہ سارا مدینہ کانپتا تھا، اس کا خط آیا ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا کعب بن مالک کے پاس، جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا کا معاملہ کیا ہے اور بڑی بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ، اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، اور انہوں نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا ہے اور تم ذلیل ہونے کے لیے نہیں ہو. آؤ تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے. تم یہاں کیوں پڑے ہو اس ذلت میں جب یہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور انہوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے تو تم چھوڑ دو. تم مدینہ کا مرکز چھوڑو. سنو میں کیا کہہ رہا، تم چھوڑ دو مدینہ کا مرکز، تم ہمارے پاس آ جاؤ. یہ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ ہر تقاضے پر نکلے کعب بن مالک، ایک تقاضے پر نہ نکلے، اس پر ناراضگی بھی ہوئی اور غسان بادشاہ نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی. مگر صحابہ تھے، ان میں ایک بڑی صفت استخلاص بھی تھی. چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تو خط کو پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر تنور جل رہا تھا، خط لانے والے کے سامنے ہی اس خط کو تنور میں جلایا تاکہ جا کے بادشاہ کو بتائے کہ جی آپ کے خط کو دیکھ کر وہ خوش کیا ہوتے، آپ کے خط کو دیکھ کر وہ خوش تو کیا ہوتے اور اس پر عمل تو کیا کرتے اور اس کو اللہ تعالی کی مدد تو کیا سمجھتے. انہوں نے تو اس خط دیکھ کر خط کو جلا دیا اور یہ کہا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں، دوسری مصیبت آ گئی کہ مدینے سے باہر والے ہمیں کہہ رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے یہاں جاؤ. سنو، یہ تھا صحابہ کی اندر ایک صفت. اور خط کو جلایا اس لیے تاکہ اسے خبر ہو جائے کہ تمہاری دعوت کی اور تمہاری طرف سے آنے والی پیشکش کی ہمارے یہاں یہ حیثیت ہے تاکہ وہ آئندہ دعوت دینے کی ہمت نہ کرے. تم باطل کی دعوت کی توہین کرو، باطل کی دعوت کا اکرام مت کرو، باطل کی دعوت کا اکرام مت کرو، اس کی دعوت کی توہین کرو. چنانچہ خط کو جلایا اس لیے تھا تاکہ ایک دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آوے اور یہ خط لانے والا دیکھ لے اور جا کے بتائے بادشاہ کو کہ انہوں نے تمہارے خط کا کیا حشر کیا اور خط کو جلایا، انہوں نے تمہارے خط کی توہین کی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ غسان بادشاہ نے یہ ہمت کی ان کو دعوت دینے کی جب دیکھا کہ یہ کام سے
بیٹھ گئے. اس لیے دوستو عزیزوں بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں. ہمارے اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت میں ہے. دین کی دعوت میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو حق کی دعوت دیتے رہو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جمائے رکھیں گے. تمہارے قدموں کو دین پر جمائے رکھیں گے. یہ ہے اصل سبب دین پر استقامت کا. اس استقامت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. کیونکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں. اگرچہ آدمی جزوی دین کو کتنا بھی مضبوطی سے تھامے رکھے لیکن جزوی دین ناقص دین ہے. جزوی دین ناقص دین ہے. آدمی عبادات کے اعتبار سے حکم پورا کر دے معاملات میں حکم توڑ دے تو یہ نہ کہا جائے گا کہ اس کو استقامت ہے. نہیں. کسی ایک عمل کا اہتمام کرنا کسی ایک لائن کے عمل کا اہتمام کرنا استقامت نہیں ہے بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. اللہ کا وعدہ پورے دین پر چلنے میں ہے. اس لیے اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے. امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ. اپنے عمل کو لے کر خود حرکت میں آؤ. اس لیے کہ بھلائی کو حکم کرنا برائی سے روکنا یہ ایک عملی محنت ہے. یہ ایک عملی محنت ہے. بھلائی کو حکم کرنا برائی سے روکنا ایک عملی محنت ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن بے چین ہوگا. بس اس حدیث کا اصل مطلب ہی یہی ہے. اس حدیث کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان کہیں بھی بکھرے ہوئے ہیں, کسی ملک میں, کسی بر اعظم میں, کسی علاقے میں, ان کی بے دینی یا ان کے دین میں نقصان کا آنا یہ ایسا ہے جیسا ایک جسم کے کسی عضو میں زخم کا ہونا, یا ایک جسم کے کسی عضو میں کسی بیماری کا آنا. یہ بیماری پیر کی نہیں ہے, سارے بدن کی بیماری ہے. پورا بدن اس کے لیے اس طرح متاثر ہو, اس طرح ایک ملک میں ایک مسلمان کے نماز چھوڑنے سے ساری دنیا کے مسلمان بے چین ہوں. ساری دنیا کے مسلمان بے چین ہوں. یہ ہے اصل مقصد دعوت کی نقل و حرکت کا. اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم خود اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں گے اور ہر ایک کے پاس دین کی دعوت لے کر خود پہنچو. اس لیے کہ دین کی دعوت کا بھیجنا اذیت نہیں ہے, خود جا کر دعوت دینے میں نبوت کے لائن کی اذیت ہے. خود جا کر دعوت دینے میں پیغام بھیجنا دعوت نہیں ہے, پیغام لے کر جانا دعوت ہے. یہ بات یاد رکھو. جتنے بھی ذرائع اس زمانے میں دین کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں. یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہے. اس لیے کہ اجر اور اثر وہ تو اللہ تعالی نے سنت کے اتباع میں رکھا ہے. سنت کے اتباع میں ہے. جس طرح عبادت کی لائن کی سنتیں ہیں ایسے ہی دعوت کی لائن کی بھی ایک سنت ہے. بس عزم کرو اور ارادے کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے